جب نیت درست ہو اور مضبوط ہو تو اجر اور بڑھ جاتا ہے، بلکہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس درخت کی مثال ہے کہ جس میں ایک دانہ ہوتا ہے، اور اس سے پھر جب درخت نکلتا ہے تو اس کی 7 شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اخلاص کے مطابق اس کے اجر کو مزید بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور لوگوں کو یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو خود جزا دے گا، اور وہ کریم جب یہ کہے کہ میں خود عطا کروں گا تو پھر یہ نہ پوچھو کہ عطا کتنی ہوگی، پھر وہ عطا بے حساب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، اے انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، میں اس کی جزا دیتا ہوں، وہ میرے لیے ہی ہے۔ ابن حجر علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ روزہ ہے کہ جس کا روزہ فعل و عمل میں گناہوں سے پاک ہو، وہ مہینہ جو سارے مہینوں کا سردار ہے، جس میں نیکیاں کی جاتی ہیں، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، جس کی بہترین اور افضل ترین رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا رویہ بھی یہ تھا کہ جب رمضان آ جاتا تھا تو وہ حدیث کے دروس اور فقہ کے دروس چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کریم کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ قتادہ علیہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے مروی ہے کہ وہ ہر 3 راتوں میں قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو ہر رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کیا کرو، دن میں بھی اور رات میں بھی، اسی کے ذریعے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ نمازوں میں فرض کے بعد رات کی نماز سب سے افضل ہے، اور اگر لوگ رمضان المبارک میں جمع ہو جائیں تہجد کی نماز کے لیے تو یہ رمضان کے لیے خاص ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو امام کے ساتھ اس وقت تک نماز پڑھتا رہتا ہے جب تک وہ نماز مکمل کر کے چلا نہ جائے تو اس کے لیے رات کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمحہ بھر بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، کسی وقت بھی وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ روزے دار وہ شخص ہے کہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی، تو اللہ سے جو چاہو مانگتے رہو، کیونکہ دینے والا بڑا کریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کی دعا قبول کرتا ہے یا دعا کے مطابق اتنی گناہوں سے یا اتنی برائیوں سے اس کو بچا لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول پھر ہم زیادہ دعائیں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے، انسان کی دعا کی بنسبت اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ضعیفوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر نرمی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے، اور رمضان میں ان کی سخاوت سب سے بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات میں ملا کرتے تھے، اور جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کام اتنے زیادہ کرتے تھے کہ گویا کہ رحمت کی ہوا سے بھی بڑھ کے نیکیاں کرتے تھے، کیونکہ جو ہوا نیکی کی یا خیر کی ہوا ہوتی ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور غیر منقطع فائدہ ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان مبارک میں افطار کرنے کے لیے یتیموں اور مسکینوں کے پاس جا کے بیٹھ کے افطاری کیا کرتے تھے۔